مکہ کی سرزمین جہاں حق کی روشنی ابھر رہی تھی مگر ظلم کے سائے گہرے تھے۔ مسلمان اپنے ایمان کو چھپا کر عبادت کرتے کیونکہ قریش کا ظلم ہر کمزور کو نشانہ بنا رہا تھا۔ انہی دنوں ایک طاقتور اور بااثر شخص اسلام کا سخت دشمن بنا ہوا تھا۔ وہ بہادر تھا، انصاف پسند سمجھا جاتا تھا، مگر اسلام کو اپنی قوم کے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ یہ شخص تھا عمر بن خطاب۔ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم دیکھ کر بھی اس کا غصہ کم نہ ہوتا، لیکن وقت بدلنے والا تھا اور تقدیر ایک عظیم تبدیلی لکھ چکی تھی۔ ایک دن اسے معلوم ہوا کہ اس کی اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید اسلام قبول کر چکے ہیں۔ غصے سے بھرا ہوا وہ ان کے گھر پہنچا، مگر جب اس نے قرآن کی آیات سنی تو اس کے دل کی سختی پگھلنے لگی۔ اس نے آیات کو اپنے ہاتھوں میں لیا، لفظوں کو پڑھا اور محسوس کیا کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، دل میں ایک نئی روشنی جاگ اٹھی۔ سچائی اس کے سامنے واضح ہو چکی تھی۔ اب وہ اسی تلوار کے ساتھ نکلا، مگر ارادہ بدل چکا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محبت سے خوشامدید کہا۔ اس لمحے اس کا دل مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ الفاظ سن کر مسلمانوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ایک دشمن اسلام کا مضبوط محافظ بن چکا تھا۔ اب خوف کی جگہ ہمت نے لے لی تھی۔ اسلام پہلی بار کھل کر مکہ کی گلیوں میں ظاہر ہونے لگا۔ بعد میں یہی عمر بن خطاب اسلام کی طاقت، عدل اور انصاف کی علامت بنے۔ ان کی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ ایمان انسان کو بدل دیتا ہے اور سچائی دلوں کو روشن کر دیتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہدایت جب آتی ہے تو دل بدل جاتے ہیں، اور ایک لمحہ پوری تاریخ کا رخ موڑ سکتا ہے۔